وزیر اعظم کا دورہ امریکہ، امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر ثالث بننے کی پیشکش سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر پاکستان کا اصولی موقف یہی ہے کہ پاکستان اور کشمیر یکجان دو قالب ہیں۔ بھارت کو کشمیر سے متعلق اس کے بیانیے پر سفارتی شکست ہوئی ہے، وہیں کشمیر کے معاملے کو ایک بار پھر عالمی منظرنامے میں نمایاں مقام ملا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طلسماتی شخصیت سے سپر پاور ملک کے صدر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے عمران خان کو مقبول وزیر اعظم اور پاکستان کو عظیم ملک قرار دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر سے ملاقات میں پاکستان کو برابری کی بنیاد پر عزت اور وقار کی بات کی اور پاکستان کا مقدمہ ٹھوس اور مدلل انداز میں پیش کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی امریکی صدر سے ملاقات کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آج کے پروگرام بیورو رپورٹ میں ہم ان سے بات کریں گے ان تمام ایشوز پر۔ آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی اور لاہور کے بیورو چیف انوار ہاشمی اور اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری اور کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں طارق چودھری صاحب آپ سے۔ طارق صاحب السلام علیکم۔ السلام جناب۔ طارق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی طارق صاحب میں پوچھوں گا کہ وزیر اعظم کا یہ جو کامیاب دورہ ہوا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اتنی توقع نہیں تھی کہ جب وہ وائٹ ہاؤس کے دورے پہ جائیں گے تو انہیں اتنی پذیرائی ملے گی، کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں اب کیا سوچ ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس میں کچھ اچھے مثبت اشارے ملے ہیں، لیکن یہاں پر جو سفارتی ماہرین ہیں اور جو لوگ جڑے رہتے ہیں اس طرح کے ڈیولپمنٹ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مثبت اشارہ ضرور ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فالو اپ کیا ہے، اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جو گفتگو تھی وہ ایک سوال کا جواب تھا جس میں انہوں نے ایک آفر کی کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ میڈیشن کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو اس پر جو انڈیا کا فوری طور پر رد عمل آیا وہ تو ظاہر ہے ہمیں توقع تھی کہ انڈیا کی طرف سے تو ایسا رد عمل ہی آئے گا، چونکہ ماضی میں جتنے ادوار ہوئے ہیں، مذاکرات کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں، ہمیشہ مذاکرات کی ٹیبل جو ہے انڈیا نے الٹائی ہے۔ لیکن جب بھی پاکستان کا کوئی صدر یا پاکستان کا کوئی سربراہ مملکت یا پاکستان کے وہ سربراہان جن کا ملٹری سے بیک گراؤنڈ تھا وہ گئے ہیں، تو اس وقت کے امریکی صدور نے ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ جب آپ کو یاد ہے 3 جولائی 1998 کو جب کارگل وار ہو رہی تھی تو اس وقت جب نواز شریف گئے تھے وہ کوششوں کے لیے تو اس وقت جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے ایک جو بیان جاری کیا ان کے ساتھ تو اس میں بھی انہوں نے کشمیر کے معاملات کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد بھی تمام صدور یہ بات کرتے رہے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا، ان کو بھی اس کا جھانسا دیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی امریکنز جو تھے وہ یہ بہانہ کر کے کہ الٹیمیٹلی یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے اور وہ اس بہانے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو فالو اپ میٹنگیں ہیں، آج پومپیو صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریئیکشن آئے گا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ بات کرے گا، پینٹاگون اگرچہ اس معاملے میں متعلقہ نہیں ہے لیکن ان کی بھی انپٹ ہوتی ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر کے حوالے سے کیا بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں امریکنوں کا فوکس جو تھا وہ افغانستان کے ایشو پر تھا، جبکہ ہمارا جو فوکس وہ تھا کہ ایک تو تعلقات جو ہیں بحال ہوں، دوسرا کشمیر کے مسئلے پر بات ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان اپنا نقطہ نظر سمجھا سکے۔ تو میرا خیال ہے کشمیر کے حوالے سے نقطہ نظر پاکستان نے مؤثر طریقے سے بیان کر دیا، پاکستان نے تعلقات کی بحالی کے لیے اچھی کوشش کی، پاکستان نے اپنا نقطہ نظر دنیا میں بیان کر دیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو افغانستان والا معاملہ ہے، افغانستان کی دلدل میں پاکستان 1979 سے پھنسا ہوا ہے اور اس دلدل میں پھنسنے کی پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ ہمیں بہت پھونک کر قدم رکھنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر پاکستان کا افغانستان میں کوئی کردار ہے اور بڑا مؤثر کردار ہے تو کہیں اس کی کوئی ایسی قیمت ادا نہ کرنی پڑ جائے جس طرح کی قیمتیں ماضی میں ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا مفاد کیا ہے۔ آپ نے بات بالکل افغانستان والی کی، میں اس میں آپ کی طرف ایک مرتبہ پھر آؤں گا۔ میں انوار ہاشمی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور ان کے دورے کو خاص طور سے کشمیر کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک بات چلی جائے گی اور امریکی صدر اس کا ذکر بھی کریں گے اور اس کے بارے میں بات بھی کریں گے، لیکن دوسری طرف بھارت کی طرف سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس میں تو تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی تھوڑی سبکی ہو رہی ہے۔
دیکھیں طارق صاحب بھی اشارے کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کا جو دورہ ہے، جس طرح کا فوٹو سیشن ہوا، جس طرح کی باڈی لینگویج ہوئی، جو وائٹ ہاؤس میں ایک سیشن ہوا ہے اور ایک دورے کا جو دوسرا تھا وہ پینٹاگان اور دوسرے جو ایوانوں کے اندر ہوتی رہی ہیں میٹنگ، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو سنا جاتا ہے اور وائٹ ہاؤس میں بھی عمران خان کو سنا گیا، اور اس سنے جانے میں جو ہمارا بنیادی ایشو ہے اس خطے میں وہ کشمیر ہے، اور اس کو ایک اچھے انداز میں، سفارتی انداز میں عمران خان نے اس طرح پٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اس پہ بولنا پڑا اور پھر ثالثی کی بات ہوئی۔ اس پہ ماہرین ایک لمبی بحث کر سکتے ہیں کہ اس ثالثی کی قانونی حیثیت پھر کیا ہوگی، کیونکہ یو این او کے پاس آپ کا کیس رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ نے ایک کو چودھری بنا دی اور کسی چودھری نے کوئی فیصلہ صادر کر دیا تو کیا آپ کی قوم اس کے لیے تیار ہوگی؟ ان پہلوؤں پہ ابھی بحث ہونے والی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس میں واضح انداز میں جب اس انداز میں سنا گیا کہ یہ اس خطے میں جو تنازع ہے یا امن کو خراب کرنے کی مین ریزن ہے بھارت کی وہ کشمیر ہے، تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، سپر طاقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جب سنا تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ بھی تجزیوں میں اوپن ہے، دنیا بہت اوپن ہو گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اتنی بڑی ریسپیکٹ کیوں ملی ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اصل ایشو وہی ہے کہ اگر افغانستان خلا، جس پہ تفصیلی بات ہم کریں گے اگلے چنک میں، لیکن اسی دوران اگر آپ نے یہ جو کشمیر جس کو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، اگر آپ نے امریکہ کو فریق بنا کے، ثالث بنا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں اور پھر آپ امریکہ کی وہ شرائط منوائیں جن پہ ہم آپ ذکر کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک لمبا فیز ہمیں گزارنا ہے اور ان تجربات سے سیکھنا ہے۔ ہاشمی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ افغانستان ایک مین فوکس ہے اس سارے معاملے میں، اور اس ساری گفتگو کا محور، اور امریکہ نے جس طریقے سے عمران خان وزیر اعظم کو بلایا ہے اس میں افغانستان کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ یہاں ایک لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں۔ ہمارے پروگرام جو بیورو رپورٹ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے عالمی مسائل پر بھی نظر ڈالی جب وہ وائٹ ہاؤس کے دورے پر گئے، مسئلہ کشمیر کے حل اور افغان امر پر بات چیت کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ وقت جو ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے اب وہ ایک پیج پر ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ، خاص بیٹھک میں رہے زیر گفتگو خاص معاملات، مسئلہ کشمیر سے لے کر افغان تعلقات تک تمام مسائل زیر غور آئے۔ کل وائٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگی، آج امریکی تھنک ٹینک سے کیا بڑا خطاب، دونوں ملکوں کے درمیان برابری کی سطح پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے جہاں مختلف ایشوز پر کام کیا، وہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی بہترین کوشش کی۔ One issue of Kashmir, whenever we have tried, whenever relationship has started to move in the right direction with India, some incident happens, and that's all related to Kashmir. We go back to square one. وزیر اعظم نے کہا 9/11 کے بعد امریکہ نے سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا، جبکہ پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ البتہ آرمی کو قبائلی علاقوں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ We should never have sent army into the tribal areas, because the tribal area per capita was the most weaponized area in the world. ساتھ سمندر پار وزیر اعظم اپوزیشن کو بھی نہ بھولے، عمران خان نے انہیں سیسیلین مافیا قرار دیا۔ Supreme Court of Pakistan, actually when there was this famous court case where the Prime Minister was dismissed, actually called the ruling party a Sicilian mafia. And I say a mafia because this is not normal politics. بڑی بیٹھک میں دونوں ملکوں کے درمیان برابری کی سطح پر بات چیت ہوئی۔
ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جب وائٹ ہاؤس گئے، امریکی صدر سے ملاقات کی، تو تقریباً تمام ایشوز پر بات کی، لیکن جہاں انہوں نے عالمی امور پر بات چیت کی، وہیں انہوں نے پاکستانی سیاست کو بھی جو ہے وہ ٹچ کیا، اس کے بارے میں بھی بات کی، یہاں پر جو انہیں جن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے ان کا بھی ذکر کیا۔ اب اس وقت پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد اور جو ہمارے پشاور کی بیورو چیف ہیں فرزانہ علی۔ فرزانہ، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں پاکستان کو خاصی شکایات رہی ہیں، جب افغان وار کے بعد امریکہ پیچھے ہٹ گیا، پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا، پھر 9/11 کے بعد پھر دوستی کا ایک آغاز ہوا جنرل مشرف کے دور میں، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے گا۔ اتنی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اتنی پذیرائی ملی ہے پاکستان کو، لیکن کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں رفعت، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے والی بات کہ بالکل پذیرائی ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خان صاحب کو جس طرح سے وہ ویلکم کیا گیا وہ سب نے دیکھا، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اور پھر خان صاحب نے کچھ ایسے ایشوز پر کھل کر بات کی جس میں عام طور پر ذرا لوگ ہچکچاتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور خصوصاً جب آپ امریکی سوائل پر بیٹھے ہوں، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، بین تنظیموں کے حوالے سے جو ایشو ہیں، ایران کے حوالے سے جو ایشو ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کو ان کے لفظوں کے چناؤ پر کچھ پرابلمز تھے، لیکن میرا خیال میں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ اور خاص طور پر جب انہوں نے بات کی کہ قبائلی علاقوں میں جس طرح سے فوج کو گھسیٹا گیا یا بھیجا گیا، وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے اور ہمیشہ اس پر تنقید کرتے رہے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے سارے مسائل کی جڑ تھے، اور آج ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کہہ دیا گیا۔ اور کس نے کہا؟ وہ یقیناً عمران خان صاحب ہے۔ عمران خان صاحب کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن میں سے ایک دو پر ہمیں اعتراض بھی ہے، خصوصاً میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے اس پہ کچھ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اوورآل جو انہوں نے بات کی، ان کے سٹانس، جس مضبوطی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، وہ بالکل وہی چیزیں تھیں جو کم از کم پختونخوا میں بیٹھے ہوئے لوگوں یا بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں یا اوورآل اگر میں پختونخوا کو دیکھوں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز تھی، کیونکہ ہمیں افغانستان سے جس وجہ کی جنگ کا حصہ بننے اور پھر 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو روز پہلے ڈی اے خان میں ایک بار پھر ایک خودکش حملہ ہو گیا، آج پھر کوئٹہ میں مطلب بلوچستان تو روز کی بات ہے۔ کیا بھروسہ، میں نے پھر وہی بات کروں گا، میں کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے پذیرائی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہماری ضرورت ہے اس وقت امریکہ کو؟ دیکھیں، ہاں بالکل یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر کہ بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں، آپ کسی کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، دنیا کی ایک طاقت ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ادھر جو بارڈر پر جو سارے مسئلے فارن فورسز کی وجہ سے آئے ہیں ان کو حل کیا جائے، تو بھروسہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں کہ جب یہ کیس امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ سوال ہے، وہ بالکل بات آپ نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے وہ کس نہج پر جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دو چیزیں افغان طالبان کے ساتھ بڑی پیچیدہ ہیں، ایک تو وہ جنگ بندی والا معاملہ اور دوسرا افغان حکومت کے ساتھ مطلب اس کو بٹھانے اس سے بات کرنے والا معاملہ۔ سطح پر بات پہنچی ہوگی کیونکہ زلمے خلیلزاد مسلسل اس خطے کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور وہی قطر جاتے ہیں، وہی طالبان سے بات بھی کرتے ہیں، تو وہ موجود ہیں۔ ہم اس طرف آتے ہیں مجیب احمد۔ مجیب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے حساس ترین ہمارا صوبہ ہے بلوچستان کا، چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو، ہر جگہ ضرور ذکر آتا ہے، چاہے سی پیک کا معاملہ ہو، اور وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے قبل جو ہے بین آرگنائزیشن BLA پہ پابندی بھی لگائی گئی، تو یہ خوش آئند بات تصور کی گئی۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کے عوام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے اس دورے کو، اور سیاسی لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی رفعت، کچھ چیز پریس کانفرنس سے بہت واضح ہو گئی تھی۔ ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ وہ 10 روز میں اسے پایاسی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے درخواست بھی کی تھی کہ وہ اس افغانستان سے کسی طرح کرنا چاہتے ہیں اور سیف پیسج کے لیے پاکستان ان کی مدد کرے، اور یہ یقین دہانی وزیر اعظم کی جانب سے کرائی گئی ہے۔ ان کی جانب سے آج یہ واضح کہا بھی گیا ہے کہ
کہ وہ طالبان سے نہ صرف ملاقات کریں گے بلکہ ان سے کہیں گے کہ طالبان افغان حکومت سے بات کرے اور وہ امن کے لیے قدم آگے بڑھائیں. اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو بہت ہی نیک شگون ہوگا ہمارے لیے، خصوصاً جو بلوچستان ہے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ متاثر افغانستان سے ہو رہے ہیں. یہاں پہ دہشت گردی کی تمام تانے بانے جا کے افغانستان میں ملتے ہیں. اگر یہ صورتحال بہتر ہوگی تو بلوچستان خود بخود پرامن اور خوشحال ہو جائے گا. اب جہاں تک بات آتی ہے، اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کشمیر پہ ثالثی کے لیے تیار ہیں، اور مودی نے اس کی درخواست بھی ان سے کی تھی. تو ان کا اس وقت اپنا مطلب ہے، اس وقت وہ بری طرح افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ایک مؤثر بیل آؤٹ پیکج چاہیے اور وہ پاکستان سے ہی مل سکتا ہے. انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان افغان طالبان پہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہے. اور یہ ہو گیا اور افغانستان میں امن قائم ہو گیا تو نہ صرف ایران والا روٹ بھی محفوظ ہو جائے گا، افغانستان والا بھی ہو جائے گا، اور جو انتشار بھارت پھیلا رہا ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی ہوگی کہ وہ براہ راست یہاں پہ مداخلت نہیں کر رہا، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کو افغانستان اور ایران کے راستے ہمارے میں یہاں انٹر ہوتا ہے اور یہ گڑبڑیں کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ان کی کامیابی ہے جو پہلی بار کسی پاکستانی وزیر اعظم کو حاصل ہوئی، اور اتنی عزت شاید پہلے کسی وزیر اعظم کو دی بھی نہیں گئی، اور ایک ایسے امریکی صدر کی جانب سے جسے آدھی دنیا مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے اور جس کا خاصا پاکستان کے لیے بڑا نیگیٹو ان کے بیانات سامنے آیا کرتے تھے. میں اب ایک مرتبہ اس گفتگو کو پھر انڈیا کی طرف لے کر جاؤں گا. طارق چودھری، جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان مسلسل مساعلت کی پیشکش کر رہے ہیں، بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں، بھارت کی طرف سے نفی ہو رہی ہے، اور آج بھی جب انہوں نے وہاں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھی یہی بات کی تو اور جس پر کہ امریکی صدر کو مجبور ہو کر کشمیر کا بھی ذکر کرنا پڑا، آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ بھارت کسی طرح بھی بات چیت کی طرف آئے گا اور اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ کا اور چین کا کوئی کردار ہوگا؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی امریکہ کا کردار ہوگا، اس لیے کہ اس کا تانا بانا جو ہے افغانستان کے مسئلے سے ملتا ہے. تھوڑا سا میں وقت لوں گا چونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ نومبر میں، اس سال نومبر کے بعد امریکی صدارتی انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جانا ہے، اور اگر ٹرمپ صاحب نے اپنی سیکنڈ ٹرم کے لیے نومینیشن لینی ہے اور اگر انہوں نے الیکشن جیتنا ہے تو اس کے لیے ان کو ایک وکٹری درکار ہے جو کہ ابھی تک ان کو نہیں ملی. یہ وکٹری یمن سے نہیں مل سکتی، یہ وکٹری یوکرین سے نہیں مل سکتی، یہ وکٹری نارتھ کوریا سے نہیں مل سکتی. اگر کسی جگہ سے کوئی وکٹری آ سکتی ہے تو افغانستان ہے، اور افغانستان کے لیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. اب اگر پاکستان نے امریکہ کی ضرورت کو، امریکی صدر کی ضرورت کو سمجھ لیا صحیح طرح سے اور اپنے کارڈ صحیح طرح کھیلے اور اچھا بارگین کیا، تو اس بات پر امریکہ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھائے. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا کارڈ ہمارے پاس ہے. ویسے تو ماضی میں ہمیشہ بھارت نے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کی ہے، لیکن ظاہر ہے ملک جو ہیں وہ بعض اوقات کسی ایسے سفارتی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں جب ان کو مذاکرات کی بات کرنی پڑتی ہے، مذاکرات کے میز پر آنا پڑتا ہے. پرویز مشرف کے دور میں بھارت اور واجپئی جو تھے وہ مذاکرات کی میز پر آئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مذاکرات ناکام ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اب بھی کوشش کرے سفارتی انداز سے اور بیہائنڈ دا سین رہ کے اور بہت اچھے طریقے سے سہج انداز سے آستہ روی سے کھیلے. پاکستان اس کام کے لیے عسکری قیادت بھی ساتھ نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا بھارت والے معاملے میں جب آپ نے بارڈر کی ایک بات آئی تھی کرتارپور والے، تو اس میں بھی عسکری قیادت ساتھ ساتھ تھی. تو عمران خان کو بہت حالات اچھے ملے، کہہ سکتے ہیں یہ بات کیا ہم؟ جی طارق. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک بہت اسپیشیس پاکستان میں مومنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان کے جو تمام فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ ایک ویو لینتھ پر ہیں. اب یہ جو ایک مثبت پیش رفت ہے، مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو پاکستان جو ہے استعمال کر سکتا ہے بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے. افغانستان کے معاملے پر ایک رائے ہے، بھارت کے ساتھ معاملات پر ایک رائے ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عسکری قیادت کا اور عمران خان صاحب کے درمیان اعتماد کا ایک رشتہ ہے. بہت سے ایسے معاملات ماضی میں جب ہوتے تھے تو اس وقت کسی نہ کسی ادارے کو اعتراض ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسی طرح کے معاملات اگر آج کا پرائم منسٹر کر رہا ہے، آج کا پرائم منسٹر ان باتوں کو بیان کرتا ہے، تو پھر وہ اداروں کا اعتماد اور تائید حاصل ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں، لیکن یہ بھی عرض کروں کہ یہ حالات جو ہے کم از کم جو بین الاقوامی حالات ہیں اور یہ جو امریکہ کی ضرورت ہے، یہ ایک شارٹ سپین کی ضرورت ہے. اگر
अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को नजर आया कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो कोई और टर्न भी ले सकते हैं। लिहाजा इस मौके को, एक तो जो हमारे यहाँ सारे इदारे एक वेवलेंथ पर हैं, फिर दूसरी हमारी ज़रूरत है, इस ज़रूरत को और हमारी अंदरूनी सूरत हाल को अगर हम इस्तेमाल करें बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने कार्ड के लिए। बात दुरुस्त कही। अब मैं अनवर हाशमी साहब आपकी तरफ आता हूँ। हाशमी साहब, इस सारे मामले को हल करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं मुल्क में भी एतमाद चाहिए वजीर आजम को। सियासी माहज़ाराई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्या ऐसे में ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकेंगी जब वजीर आजम इंडिया के साथ ताल्लुकात भी एक तरफ अच्छे रखना चाहते हैं, अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात बेहतर करने के लिए वहाँ गए हैं, तो उसमें एक सियासी इस्तेकाम भी मुल्क में चाहिए, वो आपको नज़र आता है यहाँ पर? वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं यहाँ? यकीनन सियासी इस्तेकाम जिस स्टेज पे पहुंच चुका है और 25 जुलाई से अपोजिशन वैसे भी सड़कों पे निकलने लगी है, उसकी कमी ज़रूर रहेगी। शाह महमूद कुरैशी जैसे लीडर जो है वो इमरान खान को कोई मैसेज दे सकते हैं कि किस अंदाज से जब जनूबी एशिया में तब्दीलियाँ आने वाली हैं तो अपोजिशन के साथ मामलात को किस तरह ले के चलना है कि एहतसाब भी चलता रहे और सियासत भी अपोजिशन की चलती रहे। आपकी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो कश्मीर का इशू है, जिस अंदाज में इमरान खान ने बयान किया उसमें कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया। अब आप इतनी यकीन दहानियाँ नहीं ले सकते। आपके पास एक ही कार्ड है कि अफगानिस्तान से जो इनखला होने जा रहा है उसके साथ जिसको जोड़ के रखें कश्मीर के मसले को, क्योंकि आप देखें कि जनरल ज़ियाउल हक अफगान वार के दौरान, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई जब 88 में इनखला शुरू हुआ, और अब दरमियान में ये जो दूसरी जंग हुई है इसमें परवेज़ मुशर्रफ, ये तीन बड़े मजबूत लीडर गुजरे हैं। कोई इमरान खान से कम मजबूत लीडर नहीं थे, लेकिन वो भी ना तो इस खित्ते में अमेरिका को टैकल कर सके, हमें जो है अपना अमन भी बर्बाद करना पड़ा, अपनी इक्तिसादियात भी बर्बाद करनी पड़ी। अब इमरान खान के दावे थे कि मैं माजी के हुक्मरानों से बहुत ही ज्यादा ज़हीन हूँ, व्हाइट हाउस तक तो उसकी ज़ानत नजर आ गई है। प्रैक्टिकली इतना बड़ा इनखला होना है कि अगर खाली आप राहदारी भी दें तो वो अरबों डॉलर अमेरिका को और नेटो की फोर्सेस को जो है वो पे करने पड़ेंगे, जो जहां से जो है वो कई साल लगेंगे जो यहां से उन्होंने पैक करके गुजरना है। इसके अलावा वहां पे जो हुकूमत के क़याम है, पहले 79 की वार के बाद जो हमारा हशर हुआ है, 6 जमातें लड़ के अफगानिस्तान को भी तबाह किया है और हमें भी परेशान किया है। पहले सिर्फ इक्तिसादियात और अमन तबाह हुआ है, इस टेनोर में हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी जो है वो कमज़ोर हो गए हैं। अफगान हमारे दुश्मन हो गए हैं, हमारी इतनी गलत लॉबिंग हुई है, हमारी इतनी गलत सफारतकारी हुई है जो, और अमेरिका ने भी इस हवाले से हमारे साथ तावन नहीं किया। ये वो नतायज हैं। आप जितने 4 दिन बॉडी लैंग्वेज आप डिस्कस कर लेंगे, 4 दिन आप व्हाइट हाउस के अंदर बड़े तारीखी मकामात की सैर व तफरीह दिखा देंगे, उसके बाद नतायज बड़े खौफनाक हैं। और अगर टैकल इमरान खान ने ना किया, इमरान खान के साथ जो है वो पाक फौज, कोई शक नहीं है कि शाना बशाना है, उसके सारे मामला। तो फिर अनवर ये कहना बेजा नहीं होगा कि हमारे साथ सब ने बेवफाई की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। अब एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट में हमारे साथ दोबारा हमारे तमाम ब्यूरो चीफ मौजूद होंगे। प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में एक मरतबा फिर हमको खुशामदीद कहते हैं। हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, अब हम चलेंगे फरजाना अली की तरफ जो पेशावर की ब्यूरो चीफ हैं। फरजाना, आज जो इमरान खान का एक खिताब हुआ है अमरीकी थिंक टैंक US जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो खासे उसमें नाराज़ भी नज़र आए, मीडिया से भी थोड़े से शाकी नज़र आए, और किसी हद तक उनकी कुछ बातें उस हवाले से दुरुस्त भी हैं। तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से? देखें रफ़त, मैंने शुरू में जो बात की थी उसमें मैंने कहा था कि सिर्फ एक बात पर मुझे उनके कुछ बातों पर उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, बाकी ओवरऑल सिचुएशन मैंने पहले बताई। और जिस बात पर इख्तलाफ किया जा सकता है वो मीडिया के हवाले से था। ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने एक सच्ची बात कर ली कि मीडिया की आज़ादी का सबसे बड़ा बेनिफिशरी मैं हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जब से मैं आ गया हूँ तो फिर मीडिया की आज़ादी का क्या हाल है।
اب آپ یہ دیکھیے، آپ کو بھی لیکن پتہ ہے، فرزانہ ایک بات بالکل آپ یہ درست کہہ رہی ہیں، ایک بات آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، مگر ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ ایک حد تک ہم اس طرح سے نہیں ہو گئے تھے کہ ہر معاملے میں ہم رائے دینے لگے تھے، جن معاملات میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی ہم ہوتے تھے. بالکل آزادی ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی آزادی جو ہے میرے خیال میں نقصان دہ نہیں ہوتی بعض وقت. رفعت دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن تک ہماری ایکسیس نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ہم نے کسی کو ہیرو بنایا تو اس وقت ہمیں ایکسیس دی گئی نا، اس لیے وہ ہیرو بن گئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب قبائلی علاقے میں کچھ دہشت گردوں کے فوٹو شوٹ ہوا کرتے تھے، ان کے بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہوا کرتی تھی، اور وہ علاقے جہاں پر اس زمانے میں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے اگر کوئی عورت آتی ہے، مسلمان مطلب جرنلسٹ کے حوالے سے. اور بھی بہت ساری پابندیاں تھیں، بہت سارے ان کے ایشوز تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جانا جو تھا وہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن جو مرد حضرات جاتے تھے، مرد حضرات جب جاتے تھے تو وہ علاقے کلیئر نہیں، وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب ایکسیس دی گئی تو اس ایکسیس کو مس یوز کیا گیا، جب چھوٹ دی گئی تو اس چھوٹ کو مس یوز کیا گیا. اگر ایک چیز پہلے سے طے ہو جاتی کہ یہ چیز ایسی ہے اور اس کو ہم نے ایسے لے کے چلنا ہے، جیسے میں جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی بہت بڑی حامی ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو پوائنٹس ہیں نہیں، آپ کو روک نہیں رہا میں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے سارے ٹاپک کے اوپر. مجھے طرف آؤں گا، لیکن رفعت میرا ایک پوائنٹ صرف سن لے، میرا ایک پوائنٹ صرف سن لے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے یا میڈیا سے خفا نظر آئے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح اس وقت میڈیا کے لوگ، خصوصاً الیکٹرانک کے میڈیا کے لوگ کن شکنجوں میں ہیں. ہم کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، ایسی تنقید نہیں کر سکتے. اچھا مجھے آپ کی طرف میں آؤں گا کہ پوچھوں گا کہ دیکھیں جب بھارت ہم خاصا ناراض نظر آ رہا ہے، جس طرح ایک پذیرائی ملی ہے پاکستان کو، پھر کشمیر کے حوالے سے جب مسئلہ کبھی اجاگر نہیں ہوتا تھا، پھر وہ اس امریکی صدر نے اس کو خود اجاگر کیا، اس پہ بات بھی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر بھارت کا خاصا انفلوئنس ہے، بلوچستان پہ اس نے خاصا فوکس کر رکھا ہے، افغانستان کے ذریعے بھی اور دوسرے طریقے سے بھی، کلبھوشن کا معاملہ ہمارے سامنے، تو کیا کوئی ایسی کوشش بھی ہو سکتی ہے امن خراب کرنے کی بھارت کی طرف سے ایسے موقع پہ؟ رفعت، اگر آپ دیکھیں میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو، جتنا بھارت تلملایا ہے کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ ہونے سے، اس سے زیادہ بلوچ علیحدگی پسند بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ تلملا رہے ہیں. ان کی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، وہ پاگل ہو رہے ہیں. ان کو برداشت نہیں ہو پا رہا کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ وہ جو چیز وہ کھیل رہے تھے اور ان کا جو مائی باپ تھا وہی رگڑے میں آ چکا ہے کشمیر کے حوالے سے، تو ان کا کیا ہوگا. اس لیے اب جو کچھ بھی بھارت نے کرنا ہوگا اس کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ بلوچستان میں جس طرح کی وہ مداخلت کر رہا تھا، وہ بار بار یہ جواز دیتا تھا کہ جی ان کی طرف سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن ثابت وہ نہیں کر سکا تھا. لیکن اب امریکہ کی نظریں افغانستان میں جب وہ امن چاہے گا تو وہ اس پر بھی نظر رکھے گا کہ پاکستان میں بھارت کی جانب سے مداخلت نہ ہو. اور جب وہ اس پہ نظر رکھے گا تو جو علیحدگی پسند پیسے لے کے یہاں پہ لڑائی، فساد، شر پھیلاتے ہیں، ان کی وارداتوں میں بھی کمی آئے گی اور صورتحال میں بہت بہتری ہوگی. اب اس طرح مؤثر کارروائیاں وہ نہیں کر سکے گا جیسے پہلے کرتا رہا ہے، لیکن اگر یہ معاملات آگے بڑھیں تب، اگر یہ معاملات ابھی صرف بیانات کی حد تک رہیں گے تو پہلی کوشش تو اس کی ہوگی کہ اس جلتی پہ تیل ڈالے اور وہ یہ موقع فائدہ اٹھائے اور بلوچستان میں پھر کوئی گڑبڑ کرائے. اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے گا. اس کے پاس کئی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ اس نے اپنے اسپلنٹر گروپس رکھے ہوئے ہیں، یا وہ کارروائیاں کرتے رہیں، چاہے وہ مکران کے علاقے ہوں یا بولان کے علاقے ہوں یا خزدار کے علاقے ہوں. یہاں پہ ایسے علیحدگی پسند موجود ہیں جو کسی نہ کسی وقت واردات کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت کریں گے جب بھارت کی مکمل. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت چھپا بھی نہیں پاتا ہے. آج اس قسم کا ریئیکشن بھارت کی طرف سے آیا، اس سے اس کی تمام جو پس منظر میں رہ کر پاکستان کے خلاف جو کام کرتا ہے وہ بہت آیا ہوا ہے. میں طارق چودھری آپ کی طرف آتا ہوں. بتائیے کہ آنے والے دن اب آپشن کیا کیا ہیں؟ جب وزیر اعظم پاکستان آئیں گے، آنے کے بعد کیا وہ ایک مرتبہ کوشش پھر کریں گے بھارت کے ساتھ بات چیت
چیت کے عمل کا آغاز کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ وعدہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے جس قسم کا وعدہ کیا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اور طالبان سے بھی ملیں گے، انہوں نے واشنگٹن میں یہ بات کہی ہے، تو اب کیا پلان ہو سکتا ہے ان کے؟ دیکھیں، ایک تو افغانستان کے حوالے سے کچھ ماہ پہلے ایک ملاقات جو ہے طے ہو گئی تھی اور ملاقات ہونے والی تھی، لیکن اس وقت جو ہے اشرف غنی صاحب نے اور جو افغان حکومت ہے اس کی طرف سے اعتراض آیا تھا کہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ آپ مذاکرات کریں، ان سے بات کریں، چونکہ اس طرح سے طالبان کا جو ہے ایک اپر ہینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب بھی یہ چیز پائپ لائن میں ہے کہ طالبان کے کچھ نمائندے یا تو پاکستان یا پھر باہر کسی جگہ پر کسی ایسے فورم پہ آ کے مذاکرات کریں اور پرائم منسٹر پاکستان سے بات کریں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ نیئر فیوچر میں ہوگا۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ اگلے چند ماہ میں جو افغانستان میں الیکشن ہونے تھے ان کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے بعد جب اگر طالبان مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو افغانستان میں کس طرح کا فیوچر سیٹ اپ ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو فیوچر کی حکومت آئے گی اس میں ساری نمائندگی طالبان کو دے دی جائے۔ افغانستان کے دوسرے جو ایتھنک گروپ ہیں وہ بھی مؤثر ہیں اور وہ بھی افغانستان میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ طالبان کے پاس زیادہ علاقے ہیں، لیکن بہرحال باقی گروپ بھی بہت، ان کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ تو یہ سارے بڑے ڈیلیکیٹ ایشوز ہیں جن پہ پاکستان نے، امریکہ نے، افغانستان کی جو حکومت ہے اور طالبان نے مل کے غور کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے سب سے زیادہ نازک صورتحال یہ ہے کہ کہیں ہم ایسی کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں، ایسی کوئی جو ہے قدم نہ اٹھا لیں جو ہمارا قدم کسی بارودی سرنگ پر پڑ جائے۔ افغانستان کے پیس پروسیس میں کردار ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے، مستحسن بات ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن کہیں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پاکستان نہ انوالو ہو جائے جس کے نتیجے میں جو معاندانہ رویہ ہے افغانستان کا، افغان عوام کا، ہماری غلطیاں بھی ہیں اور کچھ پروپیگنڈا بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ہمارے شہروں میں کہیں کوئی تخریب کاری سر نہ اٹھا لے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کشمیر کی، تو کشمیر کے معاملے پہ اگلے 2-3 ماہ میں کچھ ایسے ایونٹس آ سکتے ہیں بھارت کے ساتھ کہ کہیں مودی صاحب اور کہیں عمران خان صاحب کسی انٹرنیشنل ایونٹ پہ اگر اکٹھے ہوں تو وہ کوئی ابتدائی ملاقات کی کوشش ہو سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے کوششیں کی ہیں اور جو بیہائنڈ دا سین بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، لیکن اب تک بھارت کی جانب سے ابھی تک آج کی تاریخ تک کوئی مثبت اقدام نہیں ہوا، مثبت اشارہ نہیں ملا، لیکن بہرحال کوششیں جاری رہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ملاقات کے بعد ایک چیز پوچھوں گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ویسی ہی گرفت ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک وقت تھا افغان وار میں اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی، عسکری اداروں کی ایک گرفت ہوتی تھی سارے معاملات پر، تو آنے والے دنوں میں اسی طرح قسم کی گرفتیں، ہم اتنے انفلوئنشل ہیں کہ ہم طالبان کو ان کو مذاکرات کی میز پر تو وہ آ ہی چکے ہیں، لیکن اس بات چیت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں، جو افغان امور کے ماہرین ہیں، مجیب صاحب ہیں، فرزانہ ہے اور باقی جن لوگوں کو میں سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں یا جن سے رابطہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے پاکستان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے ماضی کی طرح کہ افغانستان کے طالبان کو آپ اپنی مرضی کی مذاکرات کی شرائط پر بٹھا سکتے ہیں۔ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ خاصے ٹف بارگینر ہیں، اور جب پاکستان کا بہت انفلوئنس ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ تھا، تب بھی وہ پاکستان کی ساری باتیں نہیں مانا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ جو ہم کاغذ پر لکھ کے لے جائیں گے، تمام کی تمام نکات جو ہے وہ مان لیں گے، وہ ایسی بات مانیں گے جو ان کے فائدے میں ہوگی، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی سرزمین پر اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے فیصلہ کرنا ہے، اپنی تنظیم کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جتنی زیادہ کردار وہی ہے پاکستان کا کہ ان کو ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے فریق کے طور پر مذاکرات کے لیے بٹھائے، اور پاکستان نے یہ کردار صرف طالبان کے ساتھ ادا نہیں کرنا، بلکہ جو افغانستان کی رجیم ہے اس وقت، اشرف غنی رجیم ہے یا جو فیوچر کی رجیم ہوگی، اس کو بھی مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اور طالبان کے ساتھ لانے کے لیے پاکستان کا ایک کردار بہرحال موجود ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ بتائیں کہ اب اس سارے معاملات کو لے کر، چاہے کشمیر کے ایشو کو لے کر چلنا ہو، چاہے افغان معاملے کو لے کر چلنا ہو، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاسی استحکام، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس معاملے پہ پارلیمنٹ میں سب جگہ یکجا ہو سکیں گی؟ بیانات تو کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں آ رہے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک طرف کشمیر اور بھارت، دوسری طرف افغانستان، اتنا بڑا بوجھ
अकेले पीटीआई या पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं उठा सकती। वो बड़ी बड़ी मज़ाकरात की टेबलों पे आप तब एतमाद से बैठेंगे जब कौमी यकजहती के लिए आप अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लेंगे और उनको स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले 2 सालों में इस रीजन में बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। अगर इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के साथ संजीदा हैं तो वो जो कौम की नुमाइंदगी करने वाली जमातें हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना वाइट हाउस की ये रंगीनियाँ और ये फ़ोटो सेशन किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, आपका भी, तारिक चौधरी आपका, फरजाना अली और मुजीब अहमद, आप हमारे साथ आज के ब्यूरो रिपोर्ट प्रोग्राम में मौजूद थे। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में जो जिस किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है उसमें यहाँ पे सियासी इस्तेकाम ज़रूर चाहिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।